الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ درس بخاری میں ہمارا یہ 35واں باب ہے، چیپٹر نمبر 35، اس کی 48 یعنی 48 حدیثیں ہو چکی ہے۔ آج کی ہماری جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 49 کہتے حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید حدثني انس بن مالک قال اخبرني عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال اني خرجت لاخبركم بليلة القدر وانه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس۔ یہ امام بخاری نے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، عبادہ ابن صامت بھی صحابی، اور عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے وہ نکلے، یعنی اپنے حجرے سے نکل کر آئے خبر دینے کے لیے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ کیا لیلۃ القدر کی خبر کہ کس تاریخ کو لیلۃ القدر فکس، اس تاریخ کو لیلۃ القدر ہے، یہ فکس تاریخ بیان کرنے کے لیے سرکار باہر تشریف لائے۔ کہتے ہیں خرج یخبر بلیلۃ القدر، سرکار باہر تشریف لائے تاکہ لیلۃ القدر کی خبر دے کہ کون سی تاریخ کو ہے۔ فَتَلَاحَا رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو مسلمانوں میں سے دو لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا فقال انی خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تو اس لیے تھا، اپنے حجرے سے نکلا تھا اس لیے تاکہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دے دوں، بتا دوں کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے۔ ماہ رمضان میں ہوتی ہے لیکن کون سی تاریخ کو۔ وَإِنَّهُ تَلَاحَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ، لیکن یہ فلاں یہ دونوں جھگڑ رہے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے۔ فَرُفِعَتْ، تو لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا گیا، لیلۃ القدر کا علم، اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ یہاں پر تو ہے کہ فرُفِعَتْ، تو وہ اٹھا لی گئی، لیلۃ القدر اٹھا لی گئی۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ لیلۃ القدر اٹھا لی گئی، لیکن لیلۃ القدر نہیں اٹھائی گئی، اٹھایا گیا اس کی تعین کا علم، وہ کس دن ہوتی ہے، کون سی تاریخ میں ہوتی ہے، وہ علم اٹھا لیا گیا۔ اور اس کا پتہ کیسے چلتا؟ آگے سرکار فرماتے فَالْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ، تو تم اسے 29، 27 اور 25 میں تلاش کرو۔ اب تلاش کرنی ہے، فکس نہیں۔ اور یہاں تو تین ہی تاریخ ہے، 29، 27 اور 25۔ لیکن دوسری حدیث مبارکہ میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، اور آخری عشرہ شروع ہوتا ہے 21 سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں تاک راتیں، تاک مانے ایک وچن، جو ایک ہی سنکھیا ہوگی، ایک وچن نہیں، ایک ہی سنکھیا، تو یہ جو تاک ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں ہیں جس میں ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے، سرکار نے فرمایا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہ اس کا علم اٹھا لیا گیا، دونوں کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے علم اٹھا لیا گیا، اور عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ یہ اٹھا لیا جانا تمہارے لیے بہتر ہو، یہ اٹھا لیا جانا تمہارے لیے بہتر اور افضل ہے۔ کیوں؟ حالانکہ اصل میں حدیث امام بخاری تو اس لیے لائے ہیں کہ دیکھیں دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے نا، تو ایک برکت اٹھ گئی، وہ کیا اللہ کی رحمت آئی تھی کہ شب قدر کی فکس تعین کر دی جاتی کہ بھئی یہ تاریخ کو شب قدر ہے، اسی میں ہم عبادت کر لیتے ہیں، بات ختم ہوتی۔ اور ویسے آج کل ہم نے ویسے بھی ایک ہی رات فکس کی ہوئی ہے نا، 27ویں شب ہم نے فکس کی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ میں آیا تھا خبر دینے کے لیے کہ وہ کون سی، اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ فکس تاریخ ہے، میں اس کی خبر دینے جیسے ہی آیا، دونوں جھگڑا کر رہے تھے، ان دونوں کے لڑنے کی وجہ سے اللہ نے میرے دماغ سے اس کا علم اٹھا لیا، دماغ سے اٹھا لیا،
ہے نا. پتہ کیا چلا کہ لڑائی جھگڑوں سے رحمتیں اٹھ جاتی ہے, برکتیں اٹھا لی جاتی ہے. اب چاہے یہ تو دو عام مسلمان تھے, اب دو بھائی لڑ رہے ہیں تو پھر ان کے گھروں میں کیسے رحمت و برکت ہوگی؟ دو مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں, ان کے یہاں کیسے رحمت و برکت ہوگی؟ پھر مسلمان کہتے ہیں ہم پریشان ہیں, یہ تکلیف وہ تکلیف, کیوں نہیں ہوگی؟ تم سے رحمتیں اٹھا لی جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے. تو یہ لڑائی جھگڑا اصل میں لانے کا, اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد ہی یہ ہے. لیکن سرکار نے اس رحمت و برکت کے اٹھنے میں بھی سرکار فرماتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہو, کہ رحمت تو ایک رحمت اٹھی, ایک برکت اٹھ گئی. وہ کیا کہ لیلۃ القدر کون سی تاریخ نہیں پتا, فکس نہیں ہوا, وہ میرے دماغ سے نکال دی گئی. لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. کیوں کہ اگر بتا دیا جاتا کہ یہ تاریخ ہے تو آپ اسی تاریخ میں عبادت کر لیتے. اب بہتر یہ ہے کہ 21, 23, 25, 27, 29 5 راتیں ہم عبادت کریں گے, لیلۃ القدر کو تلاش کریں گے, تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی لیلۃ القدر ہوگی, کوئی نہ کوئی ہوگی, تو وہ لیلۃ القدر مل جائے گی تو لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب ملے گا. اس کے علاوہ جو 4 راتیں ہم نے عبادت کی وہ ایکسٹرا ثواب ملے گا. ویسے تو ہم راتوں میں عبادت کرتے نہیں ہیں, راتوں میں عبادت کرتے نہیں, لیکن سرکار نے کہا کم از کم رمضان میں تو 4 رات تو کر لو, 5 راتیں ہیں وہ 5 رات تو کر لو. اور اسی لئے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت اس بات پر عطا فرمائی. سرکار فرماتے ہیں اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا اذا الناس بنیام. یا اس طرح کے یعنی کہ اس کا مفہوم ہے کہ جب تم ایک پہلے کہ اطعموا الطعام کھانا کھلاؤ, وافشوا السلام یعنی لوگوں کو کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانا اچھی بات ہے, اور صرف انسان کو نہیں جانوروں کو بھی کھلاؤ پلاؤ. تو جانوروں کو کھلاؤ پلاؤ, انسانوں کو کھلاؤ پلاؤ, اچھا کام ہے. دوسرا سلام عام کرو, پہچانتے ہو نہیں پہچانتے سب کو سلام کرو. اور تیسرا سرکار فرماتے ہیں کہ تم نماز ادا کرو اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں, وصلوا والناس نیام, اور تم نماز ادا کرو کب؟ جب لوگ سو رہے ہوں. لوگ کب سو رہے ہوتے ہیں؟ رات میں سو رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں لوگ رات میں سو رہے ہوں تم نماز پڑھو. نہیں, یہ نہیں کہا کہ پوری رات پڑھو, لیکن کچھ تو پڑھو, کچھ تو پڑھو. تو رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تم اٹھ کر کم از کم تہجد پڑھ لو, کم از کم سونے سے پہلے کچھ پڑھ لو. جب لوگ سو رہے ہوں تم نماز پڑھو. کہتے ہیں وَادْخُلُوا فِي جَنَّةٍ بِسَلَام, اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. جنت میں سلامتی کے, یہ 3 عمل کرو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. لیکن یہ 3 عمل کرے گا کون؟ بے کھانا کھلانا, سلام کرنا, یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. لیکن یہ رات میں نفل پڑھنا یہ کون پڑھے گا؟ جو 5 وقت کی پڑھتا ہوگا. 5 وقت کی پڑھے گا تبھی تو رات کی پڑھے گا. جو 5 فرض نہ پڑھ سکا وہ رات کی نفل کیا پڑھے گا؟ رات میں نفل کیا پڑے گا؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ آسان نسخہ, لیکن بہرحال ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں, ہم کوشش کریں. تو سرکار فرماتے ہو سکتا ہے کہ یہ اٹھا لیا جانا تمہارے لیے بہتر ہو, بھلائی ہو, کہ اب تم 21, 25, 27, 23, 29 5 راتوں میں تم کیا کرو گے؟ عبادت کرو گے اللہ کی. تو پھر تمہیں لیلۃ القدر بھی ملے گی, اس کے علاوہ راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب بھی ملے گا. اچھا, یہ حدیث مبارکہ ہے نا, 2 جو جھگڑ رہے تھے تو شارحین اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ 2 لڑائی جو جھگڑا کر رہے تھے وہ کون تھے. کہتے ہیں کہ ایک حضرت کعب ابن مالک تھے, دوسرے عبداللہ ابن ابی حضرت تھے. اور عبداللہ ابن ابی حضرت کو کعب ابن مالک نے قرض دیا تھا. انہوں نے ابھی تک ادا نہیں کیا تھا, چونکہ ابھی انتظام نہیں ہوا تو ادا نہیں کیا تھا. تو وہ مانگ رہے تھے اپنا قرضہ, کعب ابن مالک عبداللہ ابن ابو حضرت سے, کہ میرا قرضہ دو, اتنے دن ہو گئے اب تک دیا نہیں. تو ان کی آواز, مسجد میں مانگ رہے تھے اپنا قرضہ, اور آواز تھوڑی اونچی ہو گئی. اور قانون یہ کہ حضور کے سامنے آواز بلند نہیں, حالانکہ حضور تھے نہیں, حجرے میں تھے, لیکن حضور کی بارگاہ, مسجد نبوی حضور کی بارگاہ ہے, وہاں آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ یعنی کہ بیان کیا جاتا کہ یہ 2 آپس میں لڑ رہے تھے, اور اس لیے یہ لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی. جبکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دوسری حدیثوں میں, جہاں مسلم شریف میں یہ روایتیں جہاں موجود ہے, حضرت کعب ابن مالک اور عبداللہ ابن ابی حضرت کی یہ جو روایتیں ہیں وہ یعنی کہ ہے تو یہ واقعہ پورا ہے, قرض مانگ رہے تھے, لیکن اس میں یہ رہے, مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے اپنے حجرے سے جب آوازیں بلند ہوئی تو سرکار نے اپنے حجرے سے ایسے پردہ ہٹایا,
پردہ ہٹایا. دیکھیں یہاں اس میں ذکر ہے کہ سرکار آئے. مجھے لگتا ہے شارحین نے بیان کیا کہ یہ واقعہ اس موقع پر یعنی یہ دو لڑ رہے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ کوئی اور دو ہوں گے جو جھگڑا کر رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلم میں ہے کہ یہ دو جب جھگڑ رہے تھے نا، کعب ابن مالک اور عبداللہ ابن ابو حضرت، تو سرکار نے آئے نہیں ہیں، وہاں سے پردہ ہٹایا اور فرمایا کیا ہوا؟ تو کعب ابن مالک کہتے ہیں اس پر میرا قرضہ ہے، میں مانگ رہا ہوں، یہ دے نہیں رہا. تو آپ نے فرمایا عبداللہ کیا ہے، قرضہ ادا کر. یا رسول اللہ ابھی اتنا نہیں. سرکار فرماتے اے کعب آدھا مانگ، آدھا معاف کر دے. سرکار نے اشارے سے فرمایا، وہاں سے پردے میں حجرے سے پردہ ہٹا کر فرمایا کعب آدھا جانے دے. تو حضرت کعب کہتے بالکل یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں نے آدھا قرضہ معاف کیا، آدھا دے. حضرت سرکار فرماتے عبداللہ اب تو آدھا معاف ہو گیا، آدھا باقی ہے، جا آدھا ادا کر، آدھا ادا کر. تو سرکار نے یعنی کہ یہ سفارش کی ہے اپنے ایک صحابی کے لیے، ایک صحابی کو سفارش کی ہے، ایک صحابی کے لیے، ایک صحابی کو کہ قرضہ نہیں دے سکتے ہے نہیں تو آدھا معاف کر دے. اور کعب ابن مالک فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ بالکل آپ کی بات سر آنکھوں پر، آپ کا حکم ہے، آدھا میں نے معاف کر دیا. تو اس میں کیا ہے کہ وہ سرکار آئے نہیں ہیں، وہیں سے آپ نے پردہ ہٹایا اور کہا کہ آپ آدھا معاف، اشارے سے فرمایا کہ آدھا معاف. انہوں نے کہا جی میں نے معاف کیا. تو یہاں آنے کا ذکر نہیں اور وہ یہ ذکر بھی نہیں کہ ایسا. اور یہاں یہ کہ خرج سرکار نکلے ہیں، یخبرو بلیلۃ القدر، سرکار لیلۃ القدر کی خبر دینے نکلے تھے. تو پھر یہ دونوں حدیث الگ الگ ہونی چاہیے. تو بہرحال ہو سکتا ہے یہ کوئی دو اور لڑ رہے ہوں کہ جن کی لڑائی کی وجہ سے وہ برکت یعنی کہ لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی. آگے حدیث نمبر جو ہے وہ 50 آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے 36 نمبر کا چیپٹر ہے، 36 چیپٹر نمبر. باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال جاء جبریل علیہ السلام يعلمكم دینکم فجعل ذلك كله دینا وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس من الایمان وقوله تعالی ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. یہ پورا باب چیپٹر کا یہ پورا نام ہے، یہ پورا چیپٹر کا نام امام بخاری نے یہ چیپٹر رکھا. وہ چیپٹر کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت جبرائیل کا حضور سے ایمان، اسلام، احسان، قیامت کے بارے میں سوال کرنا اور سرکار کا انہیں جواب دینا، اور پھر سرکار کا یہ فرمانا کہ یہ جبرائیل تھے، یہ جو ابھی آئے تھے وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. سرکار نے فرمایا. تو سرکار نے کیا کیا بتایا ہے؟ ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں 4 چیزیں بیان کی. اور سرکار فرماتے ہیں یہ جبرائیل تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. امام بخاری کہنا چاہتے ہیں دیکھا دین میں سب شامل، ایمان، اسلام، احسان، قیامت کا علم اور یہ چاروں چیزیں جو نا وہ سب دین ہے. تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، یہ امام بخاری نے کوئی نئی بات نہیں کہی، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ سب دین ہے. لیکن امام بخاری جو بتانا چاہتے وہ یہ کہ اسلام ایمان دونوں ایک ہی چیز، جو دین ہے وہی ایمان ہے، جو ایمان ہے وہی اسلام ہے، جو اسلام ہے وہی دین ہے، جو دین ہے وہی ایمان ہے، جو ایمان ہے وہی دین، سب ایک. تو ہم کہتے ہیں وہ ہمارا رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ احناف کہتے ہیں نہیں ایمان تصدیق قلبی کا، ہم کہتے ہیں نا ہم نے جو کہا وہ صحیح ہے. دین میں ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، عبادات بھی ہیں، طاعات بھی ہیں، قیامت بھی ہے، علم بھی، سب دین میں ہیں. لیکن آپ خود اللہ کے رسول کے جواب سے آپ کو پتا چلے گا کہ جبریل امین نے ایمان کا سوال کیا تو کچھ اور باتیں بیان کی. تو پھر جبریل کہتے تو اسلام کیا ہے؟ تو حضور کو کہنا چاہیے تھا ارے ابھی تو بتایا جو ایمان ہے وہی اسلام ہے، ابھی تو بتایا. لیکن نہیں، سرکار نے الگ چیزیں بیان کی کہ یہ اسلام ہے، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے. تو پھر جب دونوں الگ بیان کیا تو ایمان الگ اسلام الگ ہے، دونوں الگ یعنی مفہوماً ہے تو دونوں ایک ہی. بھائی ایمان، اسلام، دین سب ایک ہی چیز ہے، دین میں ساری چیزیں ہیں. لیکن وہ جو ہم جسے ایمان کہتے ہیں نا، ماننا، کہتے ہیں عمل کرنا ایمان میں داخل نہیں. عمل کرنا، نماز پڑھنا ایمان میں داخل نہیں. ہاں مومن ہوگا تو نماز پڑھے گا، مومن ہوگا تو نماز پڑھے گا. لیکن اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو ایمان سے خارج، کہتے نہیں ایمان سے خارج نہیں ہوگا. کوئی روزے نہ رکھے ایمان سے نکل جائے گا،
نہیں، ایمان سے نہیں نکلے گا. جب ایمان سے نہیں نکلے گا تو ایمان نہیں ہوا. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ایمان نہیں ہوا. اور جو چیز ایمان ہے وہ چھوڑو تو بندہ ایمان سے نکل جائے. ایک چیز چھوڑ دے گا ایمان سے نکل جائے گا. اب یہ سوالات اور اس کے جوابات. پھر سرکار کا یہ فرمانا کہ جبرائیل آئے تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. امام بخاری کہتے ہیں فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا، اللہ کے رسول نے یہ ساری چیزوں کو دین قرار دیا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ساری چیزیں دین ہیں. کہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفد عبد القیس، ایک قبیلہ ہے عبد القیس نام کا قبیلہ ہے، جیسا ہمارے انصاری، پٹھان، شیخ، یہ قبیلہ منصوری، تو ویسے عبد القیس کا ایک قبیلہ. تو قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد، ایک جماعت، ان کی ایک جماعت آئی حضور کی بارگاہ میں. تو کہتے ہیں ان سے سرکار نے ایمان کے تعلق سے بیان کیا. اور اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ جو دین اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا اللہ اس کے دین کو ہرگز قبول نہ کرے گا. دین اسلام کے سوا اگر کوئی اور دین چاہے گا، یعنی کہ کوئی اور دین تلاش کر رہا ہے کہ میں تو انسانیت کو دین مانتا ہوں، کہتا ہے اللہ تیرے منہ پر مارے گا. اسلام کے سوا اللہ کوئی دین قبول نہیں کرے گا. اللہ ایک ہی دین قبول کرے گا، وہ ہے دین اسلام. اس کے سوا کوئی دین قبول نہیں. اس پر یہ حدیث نمبر 50 ہے. فرماتے حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فاتاه جبريل فقال ما الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الایمان. دیکھیں یہ پوری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص اچانک ایک شخص آئے اور آ کر بیٹھ گئے. اب یہ حدیث جو نا وہ اختصار کے ساتھ شارٹ میں ہے اور تفصیلی حدیث دوسرے مقامات پر ہیں. امام بخاری نے دوسری جگہوں پر اسے تفصیل سے بھی بیان کیا. اصل میں جبریل امین آئے ہیں بالکل وائٹ اینڈ وائٹ لباس میں، اور وہ آ کر حضور کے پاس اجازت مانگتے آؤں. سرکار نے کہا آ جاؤ. آ کر کہہ رہے ہیں میں کچھ سوال کرنے تو آ جاؤں کہ آ جائیں، اور قریب آؤں اور قریب آؤ، آ جاؤں اور قریب آؤں، آ جاؤ آ جاؤ کرتے کرتے حضور کے قریب پہنچے. اور پھر دو زانو، جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں ایسے دو زانو ہو کر بیٹھے اور دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے. ایسے ادب سے دو زانو بیٹھے، حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھے اور دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ کر پھر عرض کرتے ہیں مل ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے. اب بعد میں جبریل کو نہیں پتا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، پتا تو ہے نا، لیکن یہ صحابہ کو سکھانے آئے. کیا سکھانے آئے؟ کہ حضور کی یہ تعلیمات یاد رکھ لو، یہ تعلیمات یاد کر لو گے زندگی سنور جائے گی. اس حدیث کو جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک، پورے قرآن کے سارے مضامین کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے. پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور اس لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. پوری کتاب کی یعنی کہ جڑ ہے، وہ جڑ ہے، خلاصہ. ایسے اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے. پوری تمام حدیث کی مین جڑ یہ حدیث ہے. محدثین کہتے ہیں اگر اس ایک حدیث پر بندہ عمل کر لینا تو اس کی ظاہری دنیا بھی سنور جائے اور باطنی دنیا بھی سنور جائے گی. اس کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اس ایک حدیث پر عمل کرنا، ایک حدیث پر. اور ہم نے تو کتنی ایسی حدیثیں ہیں جس پر ہم نے عمل نہیں کیا، تو کم از کم ایک پر کر کر دیکھیں، شروع کریں اس حدیث پر عمل کرنا. اور اس حدیث پر بندہ عمل کرے گا نا تو جو فرائض ہیں وہ سارے ادا ہو جائیں گے.
سارے ادا ہو جائیں گے. یہ ایک ام السنہ کہا گیا اس حدیث کو. تو اب جبریل امین آئے ہیں، اللہ کے رسول لوگوں کے صحابہ کے درمیان موجود ہیں، اور آ کر وہ سوال کرتے ہیں. فقال مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسولہ وتؤمن بالبعث. ایمان یہ ہے، میں پہلے پورا ترجمہ کرتا ہوں. ایمان یہ ہے، یا یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ترجمہ، یہ تھوڑا اچھا، مجھے تھوڑا اچھا رہتا ہے. کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ تو کہتے ہیں سرکار نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اللہ سے ملاقات پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لاؤ. اب یہاں وہ جو تفصیلی حدیث ہے اس میں یہ بھی ہے کہ تقدیر کے اچھا برا اللہ کی جانب سے ہونے پر بھی تم ایمان لاؤ. کتابوں پر بھی ایمان لاؤ. یہاں کتابوں کا ذکر نہیں، وہاں کتابوں کا بھی ذکر ہے کہ کتابوں پر ایمان لاؤ. اور تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور وتقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کرے، وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ، اور تو فرض زکوٰۃ ادا کرے. نفلی صدقات تو بعد کی بات، پہلے فرض زکوٰۃ ادا کرے، ہے نا. وتصوم رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھے. اور وہ تفصیلی حدیث میں ہے حج بیت اللہ کرے اگر استطاعت ہو تو. وتحج البیت من استطاع الیہ، اور جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو وہ بیت اللہ کا حج کرے. پھر پوچھتے ہیں مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ احسان کا لغوی معنی نیکی ہوتا ہے، نیکی کرنا، بھلائی کرنا. ہم کہتے ہیں کہ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، مطلب اچھا سلوک کرو. تو کہتے ہیں مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس مقام پر آ کر تو عبادت کرے، ایسے عبادت کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اسے نہ دیکھ سکے، اور ہرگز کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو سرکار فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اللہ کو نہ دیکھ سکے تو یہ تو سوچ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھے دیکھ رہا ہے. دل میں اتنا تو یقین رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں یہ احسان ہو گیا. اب احسان کی بات ہو گئی تو کہتے ہیں حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اب دیکھیں یہاں یہ بات کہ سارے سوال کرتے جا رہے ہیں، جواب دیتے جا، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جبرائیل نے یہ پوچھا، ابھی تک تو ایک آدمی پوچھ رہا ہے. سارے صحابہ تعجب میں ہے کہ بندہ اس کو مدینے میں ہم نے کبھی دیکھا نہیں، جان پہچان والا ہے نہیں، اور مسافر بھی نہیں لگتا کہ وائٹ اینڈ وائٹ کپڑے میں آیا. مسافر ہو تو کپڑے پر دھول مٹی لگی ہو، بال میں داڑھی میں کوئی نہیں، بالکل وائٹ اینڈ وائٹ ڈریس ہے، کالی داڑھی ہے، اور صاف ستھرا، سفر کا اثر بھی نہیں، اور مدینے میں کوئی پہچانتا بھی نہیں. تو تعجب ہے کہ ہے کون؟ اب یہاں یہ سوال جو ہے نا، اب اچھا کچھ لوگوں نے یوں بھی کہا کہ جبریل امین جب بھی آتے تھے سرکار کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جبریل ہیں، آتے تھے تو معلوم پڑتا تھا. لیکن یہ پہلی بار ہے جب سرکار کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ جبریل ہیں. اس لیے سرکار نے بعد میں کہا کہ جاؤ تو تلاش کر کے اس کو واپس لاؤ. تو لوگ تلاش کرنے گئے تو نہیں ملے، ہے نا. لیکن میں کہتا ہوں یہاں یہ سوال بتاتا ہے کہ سرکار پہچان گئے تھے. سوال کیا؟ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تو نہیں پتا، لا ادری، مجھے نہیں معلوم، لا عالم نہیں فرمایا. سرکار فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بعلم من السائل، پوچھنے والے سے، جسے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی سمجھ گئے یہ، یعنی کہ آپ سوچیں سرکار سمجھ گئے کہ جبرائیل ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. اور یہ جب یہ جواب ہے نا کہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، ایک روایت میں کہ پھر جبرائیل نے کہا اچھا ٹھیک ہے وقت نہیں تو نشانی بتا دیں.
وقت نہیں تو نشانی بتا دیں. اور اس روایت میں کہ سرکار نے خود ہی بتانا شروع کیا. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ تو میں یعنی کہ پوچھنے والے سے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، ہاں میں تجھے اس کی نشانیاں بتاتا ہوں، میں تجھے اس کی نشانیاں بتاتا ہوں. قیامت کی نشانی یہاں پر 2 ہی بیان کی ہے، دیگر حدیثوں میں زیادہ بھی بیان کی ہے، لیکن یہاں 2 بیان کی. کیا؟ اذا ولدت الامۃ ربها، جب باندی اپنے آقا کو پیدا کرے گی. جب باندی کسے کہتے ہیں؟ وہ عورت کہ جسے مارکیٹ سے پیسہ دے کر سامان کی طرح خرید کر لایا گیا ہو گھر میں کام کرنے کے لیے، وہ ہے باندی. تو کہتے ہیں کہ باندی اپنے مولا کو، اپنے مالک کو جنے گی. یہ قیامت کی نشانی ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب، ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جنریشن جیسے جیسے آگے بڑھے گی نا، قرب قیامت کے قریب ایسی اولادیں پیدا ہوں گی کہ جو اپنی ماں پر حکم چلائیں گے، اپنی ماں کے ساتھ ایسے مالکانہ سلوک کرے گی. تجھے گھر میں رکھا اتنا کافی نہیں ہے کہ بول بول بگ 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 کرتی رہتی ہے؟ یہ جنریشن بولے گی، یہ جنریشن. تو کہتے ہیں کہ اس ماں نے جس نے تجھے پیدا کیا، آج تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے؟ کیسا؟ باندیوں جیسا، نوکرانیوں جیسا، ہے نا. ہاں یعنی کہ تو خود کر لیا کر، ایسا کر لیا کر، میری بیوی کو کچھ بولنا مت، ایسا نہیں. یہ ہوتا ہے آج کل، ہو گیا. کچھ تو ایسی اولادیں بھی ہیں جو اپنی ماؤں کو مارتے ہیں، بیٹے ہو کر مارتے ہیں. اچھا یہاں پر جو ہے نا وہ ربہا ہے، کسی حدیث میں ربتہا بھی ہے. اب چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، ہے نا. اگر مالکہ جنے گی تو مطلب لڑکے تو نافرمان ہیں، لڑکیاں ایسی پیدا ہوں گی جو اپنی ماؤں پر حکم چلائیں گی، اپنی ماؤں پر حکم چلائیں، اپنی ماں کی نہیں سنے گی، اپنی ماں پر حکم چلائے گی کہ ایسا کرنا ہے، تو کر، میں نہیں کرتی، تو جا کر کر، بیٹا پانی تو جا کر پی، میں نہیں لا کر دیتی. یہ جنریشن آ رہی ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. دوسری نشانی کیا؟ یہ ایک یعنی کہ عام مفہوم ہے اس کا، یہ جو میں نے بیان کیا. دوسری نشانی سرکار فرماتے وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ. یہ ابل البہم ہے نا. کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ کے رسول نے ان چرواہوں کا ذکر کیا کہ چرواہے جو ہے نا حضور کے زمانے میں جو تھے وہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی تھی. چرواہے وہ لوگوں کے جانور چرانے کے لیے لے جاتے تو ان کو کچھ دے دیا جاتا تھا. سرکار فرماتے وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ، کالے سیاہ رنگ کے چرواہے. اگر بہمو پڑھیں تو سیاہ رنگ کے چرواہے، اگر بہمی پڑھیں تو کالے رنگ کے اونٹوں کو چرانے والے. اور کالے رنگ کے اونٹ وہ گھٹیا سمجھے جاتے ہیں. تو کالے رنگ کے اونٹوں کو چرانے والے چرواہے تطاولہ فی البنیان، وہ بڑی بڑی عمارتوں میں اترائیں گے، فخر کریں گے، بڑی بڑے محل میں رہیں گے، بڑی عمارتوں میں رہیں گے اور اترائیں گے، فخر کریں گے، مباحات کریں گے. دیکھا اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا. اب یہ آج کل جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ سعودی کی حکومت میں جو آج کل کی یعنی سعودی حکومت ہے، عرب حکومت نہیں، سعودی حکومت ہے، یہ نجد کے رہنے والے، یہ سب نجد کے چرواہے تھے. اوریجنلٹی ان کی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ یہ نجد کے چرواہے تھے، نجد میں جانور چراتے تھے. پھر وہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی وہ ظاہر ہوا. ایک انگریز تھا ہیمفرے، جس نے محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے دماغ کو پلٹ دیا، اسلام کے خلاف کیا اور اس کو ایسی پٹے. اس نے باقاعدہ ہیمفرے نے بعد میں خود اپنی کتاب لکھی جس میں سارے حالات بیان کیے، اور آپ وہ کتاب آج کل ملتی بھی ہے، ہیمفرے کے اعترافات. یعنی ہیمفرے نے خود بیان کیا کہ میں نے محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو انگریزوں کا غلام کیسے بنایا ہے، اس کے دماغ میں نے اپنی سوچ کیسے ڈالی، اس نے پورا بیان کیا ہے. وہ انگریز ہے، اس نے بیان کیا. بہرحال تو پھر یہ اٹھا اور اٹھ کر سارے اہل سنت و جماعت کو اس نے کافر و مشرک قرار دیا. یہ سب مشرکین ہیں، ان کو نکالو. اور جب نکالنے کے بعد تو بھئی اکیلا تو کر نہیں سکتا تھا، تو ابو سعود آل سعود، یہ سعود نام کا ایک شخص تھا جو بڑا مالدار تھا، وہ یعنی کہ سب چرواہوں کی قوم کے نجدی تھے، ان سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ تمہاری قوم کے لوگ ہوں
اور میرا دین میری طرف سے ہوگا، میری بات مانی جائے گی دین میں، اور حکومت تمہاری ہوگی۔ اور پھر دونوں نے مل کر مکہ معظمہ مدینہ منورہ حملہ کیا، اور مکہ معظمہ کو بھی فتح کیا، مدینہ کو بھی فتح کیا، اور پورے عرب میں ترکیوں کو انہوں نے قتل عام کر کے علماء اہل اسلام کیا ہے، علماء اہل سنت کا قتل عام کیا، اور پھر ان کو وہاں سے نکال کر انہوں نے خود قبضہ کیا۔ یہ 1924 کے بعد سے ان کی حکومت ہے آج تک۔ اور پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دیکھیں ان کا یعنی کہ لوگوں کے دماغ دیکھیں کتنے یعنی جاہلانہ دماغ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ان سے راضی نہ ہوتا، اگر اللہ ان سے راضی نہ ہوتا تو اللہ ان کو حکومت ہی نہیں دیتا، اپنے گھر کی حکومت۔ میں کہتا ہوں تو حکومت کی بات کرتا ہے، اللہ کیا بتوں کے خانہ کعبہ کے اندر رہنے پر راضی تھا؟ بتوں کے، مورتیوں کے خانہ کعبہ کے اندر رہنے پر اللہ راضی تھا؟ اللہ راضی نہیں تھا، لیکن رکھی گئی نا، رکھی گئی۔ اللہ نے یعنی کہ کچھ نہیں کیا۔ اور کچھ کہتے ہیں، ایک بندے کا میں نے تو سنا تو مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ کتنا بڑا جاہل آدمی تھا، تو سنی، لیکن اس کی بات دیکھیں۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا کہنا ہے کہ حضور کو یعنی مالک و مختار بنایا، اللہ نے مالک و مختار بنایا، سارے اختیار، تب تو مسجد نبوی کے امام پر بھی حضور کا اختیار ہوگا، تو حضور اس کو کیوں نہیں نکالتے مسجد نبوی سے؟ اس کو کیوں نہیں نکالتے اگر اختیار ہے تو میرا سوال یہ ہے، اللہ کو اختیار ہے کہ نہیں؟ اللہ کو اختیار ہے کہ نہیں؟ اللہ پاورفل ہے، وہ قادر، وہ اختیار والا، اس نے بتوں کو کیوں نہیں نکالا خانہ کعبہ سے؟ خانہ کعبہ کے اندر بت، باہر بت، ان کی عبادت کی جا رہی تھی، صفا مروہ پر بت، اللہ نے ان کو نہیں نکالا تو ان کو کیوں نکالے؟ نہ اللہ نے نکالا نہ رسول اللہ نے نکالا۔ اب یہ کیوں نہیں نکالا؟ اللہ اور اس کے رسول کی حکمت ہے۔ میں نے کہیں ایک جگہ بیان بھی کیا، اس میں بھی حکمت ہے۔ لیکن بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا وہ دلیل نہیں حق پر ہونے کی، حق پر ہونے کی دلیل۔ حق پر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد حق پر کون ہوں گے؟ ہمیشہ لا تزالو امتی علی الحق، ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ کہتے ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، میں ہوں اور میرے صحابہ۔ تو اب ہم دیکھیں نا اگر کہ حضور کا طریقہ اور صحابہ کا کیا طریقہ تھا یہ دیکھیں، اور پھر آج کی جتنی بھی قومیں ہیں سب کا موازنہ کریں، تو پھر دشمن گواہی دیتا ہے۔ انجینئر علی مرزا جیسا بندہ جو ہمارا سخت بڑا دشمن، وہ ہمارے بارے میں گواہی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے صحابہ جیسا اگر کسی کی، صحابہ جیسی محبت اگر کسی کی دیکھنی ہو نا تو بریلویوں کو دیکھو۔ دشمن کی گواہی کافی ہے۔ گواہی وہ ہوتی ہے جو دشمن گواہی دے۔ وہ گواہی دیتا ہے کہ صحابہ اپنے محبوب کے ساتھ، حضور کے ساتھ جو محبت کرتے تھے نا، وہ محبت دیکھنی ہے تو کسے دیکھنا؟ بریلویوں کو دیکھو۔ اور واقعی آپ احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے گا صحابہ جیسا جیسا مانتے تھے نا، ہم اہل سنت و جماعت جنہیں بریلوی کہا جاتا ہے وہی مانتے ہیں جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ وہی عقیدہ ہمارا بھی ہے، اس سے ہٹ کر ذرا بھی نہیں۔ باقی جو کچھ کہتے ہیں وہ اندھیرے میں تیر مارتے ہیں۔ انہوں نے قرآن و حدیث کو تبدیل کر دیا، بدل ڈالا ہے۔ بہرحال تو یہ کہنے کے بعد یہ کہ سرکار سے پوچھا کہ بھئی قیامت کب آئے گی؟ کہتے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ سرکار نے فرمایا میں اس کی تمہیں علامت بتاتا ہوں۔ یہ دو علامتیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد سرکار نے آگے آیت تلاوت فرمایا فی خمسن لا یعلمہن الا اللہ۔ سرکار اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ کے رسول نے وہ قرآن کی آیت تلاوت فرمائی کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی ہے جس کو قیامت کا علم ہے، ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم ہے، کل کون کیا کرے گا اس کا علم ہے، بارش کب برسے گی اس کا علم ہے، کون کس سرزمین میں مرے گا، کون کہاں مرے گا اس کا علم ہے۔ اللہ کے سوا یہ 5 چیزیں ایسی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا نہیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده، اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے، بے شک اللہ اسی کے پاس اس کا علم ہے۔ اور سرکار نے کہا کہ ان 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن
یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور سرکار نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر یہ 5 چیزیں کوئی نہیں جانتا. اللہ کے بتائے بغیر یہ 5 چیزیں ایسی جو کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ کا علم ذاتی ہے، صرف اللہ جانتا ہے. پھر اللہ کے بتانے سے اس کے محبوب بندے جانتے ہیں. اور یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ اس پر بہت بڑی یعنی کہ لمبی چوڑی بات ہے، اور یہ پوری حدیث کی تشریح بھی اور اس علم غیب پر بات بھی جو ہے انشاءاللہ پھر ہم آئندہ اتوار میں کریں گے انشاءاللہ. بس ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت میں ہے کہ کون کس سرزمین میں مرے گا. بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کس سرزمین پہ مرے گی، کسی کو نہیں پتا. لیکن اللہ کے رسول حضرت معاذ بن جبل کو جب بھیج رہے تھے یمن، تو سرکار نے فرمایا اے معاذ اب تم جا رہے ہو تو اب آئندہ ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، لیکن تم جب میری مسجد اور میری قبر سے گزرو گے، میری مسجد اور میری قبر، سرکار نے بتایا میری مسجد اسی میں میری قبر بھی ہوگی. یہ سرکار نے پہلے ہی بتا دیا کہ جب تم میری مسجد اور میری قبر سے گزرو گے، یعنی کہ مسجد ہی میں میری قبر ہوگی، تو سرکار نے یہ بتا دیا تھا کہ میری وفات ہونے والی، آئندہ ہماری ملاقات نہیں ہوگی. یہ سرکار نے بتا دیا. اب جب آؤ گے نا تو مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، میری مسجد اور میری قبر سے تمہارا گزر ہوگا. قبر ملے گی، میں نہیں ملوں گا. پتا چلا سرکار کو پتا تھا کہ انتقال ہونے والا ہے، وفات ہونے والی ہے. اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں وہ انشاءاللہ پھر آئندہ ہم بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.